اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ہم پہلے پڑھتے ہیں 37واں رکوع سورہ البقرہ پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، خرچ کرو عمدہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں اور اس سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اور نہ ارادہ کرو کہ اپنی ردی چیز یا کمائی سے تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، حالانکہ اگر تمہیں کوئی چیز ردی دی جائے تو تم اسے پسند نہ کرو بجز اس کے کہ چشم پوشی کر لو اس میں، اور خوب جان لو کہ اللہ غنی ہے، ہر تعریف کے لائق۔ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ہم اس کو، لیکن ہم یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا، ظاہر ہے سارا ہی مال اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، اور انسان کی اپنی کمائی کوئی معنی نہیں رکھتی اس بات میں۔ تو جب آپ کو اللہ کے حضور خرچ کرنا ہو، لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یتامہ پہ، مساکین پہ، اپنی سبیل پہ، یعنی ایک توازن ضرور ہے، اس کے اندر توازن ہے۔ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں، بیوی پہ، بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، سارے کام ٹھیک ہیں، اس کا باقاعدہ صحیح میں ذکر ہے، صحیح حدیثوں میں ذکر ہے۔ آپ اس مال کو جو خالصتاً آپ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، وہ بہترین مال کا حصہ ہو، بہترین پسندیدہ جو آپ کا اپنا پسندیدہ ہے، اس کو خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم جیسے ردی چیزیں، بیکار چیزیں اللہ کے راستے میں دے دیتے ہو یا دوسروں کو دے دیتے ہو کہ یہ ہمارے لیے بیکار ہم دے رہے ہیں، وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر تمہیں وہ ہم مال دیں وہ والا تو تمہیں خود پسند نہ آئے۔ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ پچھلے سبق میں کہ بکرے کی سریاں دینے کا ایک پتہ نہیں ایک فیشن کہاں سے شروع ہوا، ہندوؤں سے شروع ہوا، ظاہر ہے عجیب قسم کی، اور وہ پٹھی سیدھی چیزیں اور چھچھڑے پھینکے جاتے ہیں، اور وہ چیلوں کو کھلائے جا رہے ہیں اچھال اچھال کر، پتہ نہیں وہ کیا کہتی صدقے کا گوشت ہے۔ یہ عجیب قسم کی جو ڈرامے بازیاں ہیں، خرافات، اس کا لینا دینا اسلام سے تو دور تک کوئی نہیں ہے۔ نہ اللہ کے رسول نے کبھی چھچھڑے اڑائے ہوا میں، چیلے پکڑائی ہیں، کبھی کوئی ایسی بات آپ کو ملے گی نہیں کہیں سے۔ کالے بکری کی سری منگوائی کہ جی اس کے اوپر ذرا صدقہ کر رہے کالے کہیں آپ کو کسی ضعیف رواج میں بھی ملتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ آپ وہ چھچھڑے پٹھے خود کھاتے ہیں کیا، یا وہ کالے بکری کی سریاں کھاتے ہیں؟ کب کھائی ہے، کس نے کھائی ہے، کب دیکھتے نہیں ہیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ تمہیں خود اپنی ذات کے لیے وہ پسند نہیں ہے، تم اللہ کے راستے میں اس کو دیتے ہو۔ ہاں چشم پوشی کر لو اس سے، یعنی بالکل ہی بے شرم ہو تو پھر تمہاری معاملے الگ ہے، لیکن اصل میں ہوتا یہ کہ تمہیں پسند کی نہیں ہوتی وہ چیز جو تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تو تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے اور حکم کرتا ہے کہ تم بے حیائی کرو، اور اللہ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی بخشش کا اور فضل و کرم کا، اور وہ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ اس وقت جو آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں حالات ایسے ہی ہیں کہ چونکہ تنگ دستی کا خطرہ ہے لوگوں کو کہ آگے حالات خراب ہونے والے ہیں، تو چیزیں مہنگی کرتی جا رہے ہیں بغیر وجہ کے۔ ناجائز منافع خوری ایک عام سی بات رہ گئی ہے، عام سی بات، کچھ انوکھا نہیں ہے اس میں کہ اپنی مرضی کا ریٹ لگا لو۔ اور نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگ، زیادہ تر پٹھان کام کر رہے ہیں نا، یہ پشتو سپیکنگ اس میں انوالو ہے زیادہ، بس بدقسمتی کی بات، سارے ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ ٹھائے ہوئے اس وقت کہ رکھا ہوا سامان گودام سٹور بھرے ہوئے ہیں، اور بس ریٹ پیٹرول کا بڑھ گیا، ہماری یہ دکان کا سامان بڑھ گیا، سامنے پڑا ہوا۔ اذان ہوگی، ٹھک ٹھک وقفہ برائے نماز لکھا، مسجد جا رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، مسجد مسجد مسجد، نماز، درود، تسبیح ہاتھ میں ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی پگڑی اتارتی کوئی، کس بات کی، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ میں کل بھی کسی کا وہ لگی ہوئی پوسٹ تھی، اچھی تھی کہ آپ خانہ کعبہ کے جتنے مرضی چکر لگا لیں، لیکن جو چکر آپ نے لوگوں کو دیے ہیں نا وہ اس سے ٹلتے نہیں ہیں، وہ چکر الگ، اس کا حساب الگ ہے۔ آپ خانہ کعبہ کے جتنے مرضی چکر لگائیں، وہ چکر علیحدہ ہے، جو چکر لوگوں کو دیے ہیں وہ اس کا حساب علیحدہ ہوگا۔ دوبارہ بے حساب چیزیں اس وقت زمانہ، تو اس وقت اس آیت کو سمجھنا بڑا ہوتا ہے نا کہ جی آپ فحاشائی کا آپ دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبر وہ ننگے ہو کے ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ ہم جلدی سے پاپولر ہو جائیں، پیسے ملنا شروع ہو جائیں، کچھ ایسی حرکت کریں جو غیر اخلاقی قسم کی ہو، گھٹیا سی ہو، گری ہوئی، اور بھرے پڑے اور وہ پاپولر ہو رہے ہیں۔
تو یہ فحشائی کی طرف، بے حیائی کے کاموں کی طرف تمہیں اکسائے گا کہ تم حرام کماؤ، ناجائز کماؤ، پروفٹ کی طرف جاؤ، انویسٹ کرو، سود کھاؤ، یہ کھاؤ۔ ابھی کل میں ایون ٹی وی پر ایک ایڈ دیکھ رہا تھا نیٹ پر، اس کے اندر گیمنگ سائٹ کے ساتھ نا، وہ گیمبلنگ سائٹ ہے، اسے کہیں گے یہ بہترین گیم آیا جی، اس پہ آپ پیسے انویسٹ کریں اور یوں لگائیں اور وہ پیسے کمائیں، لگاتے جاؤ اور پیسے کماتے جاؤ۔ وہ مزے سے جناب علی پروموشن شروع ہوئی ہیں جوئے کی باقاعدہ اوپن، اور آپ نیٹ کھولے تو آپ کو جوئے کی سائٹس بے شمار مل جائیں گی کھیلوں کے نام پر، یہ گیم ہے، یہ گیم ہے، یہ گیم ہے، یہ گیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا سیدھا قرآن شریف میں سیدھا سیدھا، انڈائریکٹ نہیں، سیدھا سیدھا واضح الفاظ میں منع کر چکا کہ یہ حرام ہے۔ ناجائز منافع خوری اور ناجائز مال، کسی کا حق کھانا اور ناجائز پیسے کی طرف مال دولت، یہ پہلے قومیں کر چکی ہیں اور ان میں سے ایک بھی باقی نظر نہیں آتا۔ طاقت میں، مال اسباب میں تم سے بہت آگے تھے، سونے چاندی کی اینٹوں والے، بڑے بڑے برج ستون بنانے والے، بڑے بڑے محلات بنانے والے، جن کے اونٹوں کے اوپر خزانوں کی چابیاں لدی ہوتی تھی، سارے کا سارا ہم نے غرق کر ڈالا، تمہیں ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے، یہی ہوگا اگر باز نہیں آئیں گے۔ اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا کہ بخشش فرمائے گا، تمہاری فضل و کرم فرمائے گا کہ وہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کی بھلائی چاہے، جس کا صحیح خیر چاہے، اسے حکمت اور دانائی عطا فرما دیتا ہے، اور جسے اس میں دانائی ہی عطا کر دی گئی تو اس کے لیے تو اس سے بڑی بھلائی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو تو صحیح بھلائی، اس کو تو اصل خیر مل گئی، جس کو معاملہ فہمی سمجھ آ گئی۔ میں نے اکثر اس بات کو عرض کیا کہ آپ جتنے پیسے مرضی کما لیں، لیکن اگر پیسے کی مینجمنٹ آپ کو نہیں آتی کہ آپ کا پیسہ استعمال کس طرح ہوگا، تو آپ بھکاری رہیں گے، بھکاری رہیں گے۔ آپ کے پاس پروڈکٹ آئے گی، جیسے فی زمانہ پاکستان کا حال ہے کہ بے حساب آلو اور ٹماٹر ابھی ذلیل ہو رہا ہے بازار میں، 20-30 روپے کلو ہے، وہ خراب ہو رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں تک آپ 300 روپے خرید رہے، میرا گرک ہوا ہے شملہ مرچ، اور یہ یعنی گروسری آئٹم ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ اس کی بڑی قدر کی جانی چاہیے، بڑی عزت کی جانی چاہیے کہ آپ کا یہ رزق ہے، چاول ہے، روٹی ہے، آٹا ہے، گندم ہے۔ ہم نے کئی سال رویا ہے اس بات کو کہ گندم، ہم دیکھتے تھے جا کر پنجاب بھرا پڑا تھا کہ گندم ہی گندم ہو رہی ہے، ایکسیس ریکارڈ، میں خود خبریں ریکارڈ کروا رہا تھا، اس وقت دیکھ رہا تھا، میڈیا میں تھا، اور ہر سال ہم خبر چلاتے تھے اس سال ریکارڈ فصل پیدا ہوئی، ریکارڈ فصل۔ اور وہ جب گاؤں کی طرف جاتے تھے، بڑے بڑے اسٹریٹ سٹورز اور وہ سب باردانہ اور وہ گندم وہ سٹوریج کے نام پر کہ جی گورنمنٹ نے سٹور کی ہوئی ہے، سب کالی ہو رہی ہوتی تھی سڑکوں پر، پانی بڑھ رہا ہے، پھپھوند لگ رہی ہے، سیاہ پڑ رہی ہے، آٹا ادھر شہروں میں مہنگا ہو رہا ہے۔ بدماشی اور رزق کا ضائع کرنا۔ تو رزق کا آ جانا کامیابی نہیں ہے، مال کا آ جانا کامیابی نہیں، حکمت کا ہو جانا کامیابی ہے کہ آپ مینیج کیسے کرتے ہیں، آپ کنٹرول کیسے کرتے ہیں، اس پیسے کو ہی آپ کیسے لے کر آتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو عرض کر رہا تھا میسج سے پہلے کہ ہر آدمی اس وقت رو رہا ہے، حکمران اور عوام، پیٹرول سستا کرو، پیٹرول کا بندوبست کرو۔ پچھلی حکومتیں بھی یہی کرتی ہیں۔ عمران خان صاحب آئے، وہ انہوں نے کہا جی اب ہم پیٹرول لے لیں گے رشیا سے، یہی بات ہوئی ہے نا، میں غلط تو نہیں سوچ رہا، ایسے ہی ہوا تھا۔ آپ کہہ رہے تھے ہاں اب لٹیاں ڈالو، یہ رشیا سے تیل آنے والا ہے سستا، ایسے ہی ہوا ہے۔ اب یہ آئے ہیں، انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھا دی، انہوں نے تو وہ بھی نہیں کیا جو عمران خان کر رہا تھا، انہوں نے کہا رشیا تو ہمیں کبھی لات بھی نہیں مار رہا، تو پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے۔ لیکن آپ نے یہ بات کبھی نہیں سنی ہوگی کہ کسی نے حکمت کی بات کی ہو، اس نے کہا جی پیٹرول ہماری ضرورت کی چیز نہیں ہے، ہمیں پیٹرول نہیں چاہیے، آپ پیٹرول سے نکل جائیں، آپ ان راستوں پہ جائیں جو پیٹرول کے بغیر چلتے ہیں، آپ مر نہیں جاتے پیٹرول کے بغیر۔ آپ یہ گاڑیاں ختم کر دیں گے تو آپ مر نہیں جائیں گے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، پولیوشن فری ہو جائے گا علاقہ، شور کم ہوگا، بدبو کم ہوگی، ایئر پولیوشن جو پھیل رہی ہے، دھواں اور بیڑا غرق، وہ ختم ہوگا۔ یہ سارا کام ڈمپ کر دیں، آپ واپس گھوڑا گاڑی اور ریڑے پہ آ جائیں، سائیکل پر آ جائیں، آپ کے فاصلے لمیٹڈ ہو جائیں گے، آپ ایک لمٹ میں ٹریول کریں گے۔ آپ کو پتا ہے بھائی اس سے اوپر تو میں سائیکل نہیں چلا سکتا، تو مجھے اس ریڈیس کے اندر کام کرنا ہے۔ ہمارے بڑے پیارے چاہنے والے بہت سارے دوست ہیں، بہت سارے، ایک بار گاڑیاں آ گئی، پہلے گاڑی نہیں تھی، سائیکل تھی، گاڑیاں آ گئی، میں بھی ان میں خود شامل ہوں ان میں۔
لیکن پاگل نہیں ہوا باہر. اب کیا کام ہے جی, سارا دن تو شوہر باہر رہے نا, گھوم پھر کے اپنا وہ نوکری کاروبار کر کے آ گئے, شام کو بیوی بس چھن کے تیار بیٹھی ہے. اب کیا ہے, ڈبل روٹی لینے چلنی ہے, چلو مجھے ساتھ لے کر. اب یہ نہیں ہے کہ وہ سامنے والی دکان سے ڈبل روٹی لائے گا, وہ گاڑی نکالے گا, بچہ بٹھائے گا, بیوی بٹھائے گا, فل فٹ کرا کے وہ پورے آدھے شہر کا چکر لگائے گا دل بہلانے کے لیے, اور بڑی دور سے کسی اور بیکری سے جا کے ایک ڈبل روٹی اٹھا کے گھر لے گا. کہ جی ہم گھر میں بور ہوتے ہیں سارا دن, ہمارا بھی حق ہے باہر نکلے, پیٹرول ضائع ہے. یہ اس وقت رات کو رشی سی بات کا ہوتا ہے, ایسی بغیر وجہ کی نکلی ہوتی ہے قوم, بغیر وجہ. اگر آپ یہ شیطانیت نہیں چھوڑتے, اب یہ بنیادی طور پہ شیطانیت ہے. اب یہ پہلے فیملیز اور بچے, بیویاں گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے شام کو. اس کے اوپر حدیث ہے کہ مغرب کے بعد بچوں کو گھر سے مت نکالو, شیطان کا وقت ہے. میں نے تو لکھی نہیں وہ حدیث بھائی, میں نے تو وہ تو لکھنے والے لکھ دی, آپ ان کو تو انکار کر نہیں سکتے. وہ تو اتنی بڑی ہستی ہے, آپ کے اوقات ہی کوئی نہیں ختم ہو جاتی, وہاں لکھنے والا لکھ چکے. اب یہ بیماریاں اسی لیے پھیل رہی ہیں, عجیب عجیب بیماریاں. عورتوں میں انزائٹی کی بیماری ہے, الجھن, ہاں مجھے کچھ ہو رہا ہے, مجھے کچھ ہو رہا ہے. یا آپ عورتوں لڑکیوں میں نئی نسل میں یہ آپ آسانی سے سن, مجھے کچھ ہو رہا ہے. اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے اندر شیطانی خرافات پیدا ہو رہی ہیں, توبہ نہیں کر رہے. آپ گھر کو گھر نہیں سمجھ رہے, آپ صبح نہیں اٹھ رہے. صبح 4 ساڑھے 4 بجے اٹھے, فجر سے پہلے گھر کی تیاری کریں نا ساری. بچوں کا سامان, وہ بچے بھی اٹھائیں, آپ صبح نماز کا ٹائم ہے, آپ پڑھا اٹھائیں. نہیں چھٹی ہے نا تو میں نے سوچا سو رہے, او بھائی چلو کبھی کبھی ہو گیا. لیکن 7:30 بجے اسکول ہے تو 7 بجے بچہ اٹھ رہا ہے, 7:15 بجے بستر سے نکال رہے ہیں, اس کو کچا پکا کے لنچ پکڑا کے دے دیا اور خود بعد میں لیٹ گئی. پھر آپ کو یہی ہو رہا ہے مجھے کچھ ہو رہا ہے, مجھے کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کا ایک تو پیٹرول ضائع ہو رہا ہے, سورسز ضائع ہو رہے ہیں, پیسے کمائیاں بہت ہیں. تنخواہیں پہلے کتنی تھی اور اب کتنی ہے بھائی؟ پہلے 2 4 5 ہزار تنخواہ ایک بات تھی, 1000 روپے تنخواہ. ہمارے ابا کی تنخواہ 300 روپے تھی, ہم 6 آدمی تھے گھر کے. میری ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری تنخواہ 4000 تھی پرویز مشرف کے دور میں, جب میں نوکری کر رہا تھا. 4000 48,000 روپے سالانہ میری تنخواہ تھی. تو فرسٹ کلاس کام چل رہا تھا, ایک مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. آپ کو جب تک فہم و فراست نہ عطا ہو جائے, دانائی عطا نہ ہو جائے, حکمت عطا نہ ہو جائے. لکھنے والے نے لکھ دیا فجر کا وقت ہے, لکھنے والے نے لکھ دیا ظہر کا وقت ہے, عصر کا وقت ہے, مغرب کا وقت ہے, عشاء کا وقت ہے, لاسٹ اینڈ فائنل عشاء کا وقت ہے. آپ خود کیلکولیٹ کر لی عشاء کی اذان نماز کتنے بجے ہوتی ہے, ختم ہو گئی بات. یہ لاسٹ اینڈ فائنل کام ہے بحیثیت مسلمان آپ کا, لاسٹ اینڈ فائنل. آپ اس کے بعد آپ آرام کریں. آپ مصنوعی روشنیاں نہیں جلائیں گے کہ جی روشنی اب اللہ تعالیٰ نے تو بند کی ہے لیکن ہم تو جلائیں گے, ہم نے تو ایجاد کر لی ہے, ہم بلب لائٹیں جلا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر کرنی ہوتی ہے رات کے وقت روشنی, رات 9 10 11 بجے, تو سورج کو 10 بجے 11 بجے تک نکال کے رکھ دیتے. کچھ علاقوں میں نکلا پڑا ہے, کیا اس میں رزلٹ آ رہا ہے؟ کوئی رزلٹ نہیں آ رہا. کئی علاقوں میں ہے نا سورج 6 مہینے. اگر آپ کو دن اور رات کی پراپر تقسیم مل گئی ہے نصیبوں سے, 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کی رات, ایک توازن دے دیا ہے دینے والے نے, سب سے اچھے نے, جو اس کو سب پتہ ہے, قدر کرے. اگر نہیں یہ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے غلطی کر دی, 5 6 بجے روشنی ختم ہو جاتی, تو ہم بجلیاں جلائیں, ہم پہلے سے انتظام کریں, لائٹیں جلائیں. او بھائی اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں, پھر آپ بجلی کھا رہے ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں بل بہت آ رہا ہے. اس وقت کام یہ ہے کہ آپ چھوٹا موٹا کام فارغ کریں اس سے پہلے ڈے لائٹ میں, اور عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانے کا کام ہے. سو جائے. آپ کس بات کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ فلمیں دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, یا آپ ڈرامے دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, یا آپ موبائل میں گھسنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اپنی زندگی تباہ کریں. آئے دن اب ہمارے گھر میں بھی ایک آدھ وہ بچہ ایسے بیٹھا ہوا, میرے ادھر کچھ ہو رہا ہے, میرے ادھر کچھ ہو رہا ہے, ادھر کچھ ہو رہا ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, موبائل میں گھسے ہوئے ہو, کچھ بھی نہیں ہو رہا. موبائل میں نا آپ یوں بیٹھے ہوتے, یہ پوسٹر ہوتا ہے. یہ اب یہ آپ کی گردن ہی سیدھی نہیں ہے, آپ بیٹھے بھی سیدھے نہیں ہیں, اور آپ لگاتار اس کو یہاں رکھ کے دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی آنکھیں خراب ہوں گی نا بھائی. اس پہ صحیح حدیث ہے نا, اس پہ صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی تم رات کے وقت قرآن شریف کی تلاوت بھی مت کرو. یہ میں آپ کو صحیح حدیث سنا رہا ہوں کہ تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی. آنکھیں خراب ہو جائیں گی, تمہاری زندگی میں ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر پیدا ہوتا ہے. دن میں پڑھیں, رات کو سو جائیں. میں نے آپ کو راتوں سے پوری لمبی حدیث سنائی ہے پہلے, حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہت مشہور حدیث ہے. میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے آج کل.
کہ رات کو تم سو جاؤ، عبادت سے بھی منع فرمایا آپ نے کہ آپ سو جائیں، آرام سے نیند کریں. امہات المومنین کو آپ نے تاکید کی رات کو سو جایا کریں. سوتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ کون سی عبادت ہے کہ آپ رات کو نیند آ رہی ہے اور آپ اونگ رہے ہیں اور کھڑا نہیں ہو جا رہا اور آپ جاگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ سو جائیں، آرام کریں. اللہ تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا، تم اس سے مانگتے ہوئے تھک جاتے ہو. یہ عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے، وہ دیتے ہوئے نہیں تمہیں تھکتا. مقصد بات کا یہ ہے کہ وہ تمہیں تمہاری کم عبادت پہ بھی دیتا ہے، تمہاری زیادہ عبادت پہ بھی دیتا ہے. اس نے لکھ رکھا ہے کہ میں نے اس کو کیا دینا ہے. آپ بہت زیادہ زور لگانے کی کوئی کوشش مت کریں. جو دن اور رات کی تقسیم کرنی تخصیص کرتی، ٹھیک ہے، آپ آرام کریں. رات کے اٹھنے والوں کا ذکر ہے قرآن شریف میں، رات کو اٹھنے والوں کا، لیکن وہ کوئی اپنی آئز کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے، آنکھوں کا. ویسے عبادت تہجد کی نماز ہے، ویسے ہی زبانی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں حکمت کی کہ آپ ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں، پیسوں کو مینیج کرتے ہیں، اپنی لائف کو مینیج کرتے ہیں. اور نہیں کر رہے تو آپ کی زندگی میں وبال ہی وبال ہے. بھاگتے رہیں پیٹرول کے پیچھے. آج نہیں تو کل تو پیٹرول ختم ہی ہو جانا ہے نا. اب ہوا کیا ہے، یہ جو آپ کا فوسل فیول ہے، گیس ہے، پیٹرول ہے، یہ نیچے سے اس نے زمین کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے، وہ ٹائٹ رکھا. اب جب آپ بڑے تواتر سے نکال رہے ہیں تو آپ نے دیکھا بڑے بڑے گھڑے پڑتے جا رہے ہیں، زلزلے آنا زیادہ شروع ہو گئے، وہ پلیٹس ہلنی شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ نیچے جو جس گیس نے اس کو اٹھایا ہوتا، پیٹرول نے، فیول نے، وہ تو آپ نے نکال چکے ہیں بڑی تعداد. گڑے پڑ رہے ہیں، پوری قوم پیٹرول سمیت نیچے واپس جائے گی، کیونکہ ہر چیز اپنے اصل میں جا کے ملتی ہے ایٹ دی اینڈ. یہ قانون فطرت ہے. میں نے آپ کو راجا جنک کی کہانی سنائی تھی، شاید آپ کو یاد. راجا جنک نام آپ نے نام سنا، اس کی کہانی سپارہ پڑھ لیں، پھر میں آپ کو دوبارہ سناتا. جس کو اللہ حکمت عطا فرما دے، یعنی فقط اوتیا خیرا کثیرا، بس اس کو تو خیر کثیر مل گئی. جس کا میں نے ذکر فرمایا تھا، عرض کیا تھا کہ حضور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی آپ کو بائبل میں ملتا ہے کہ سلیمان سے ہم نے کہا، بادشاہ سلیمان سے، داؤد کے بیٹے سے، کہ تم ہم سے کچھ مانگو، کچھ بھی مانگ سکتے ہو، کیونکہ پوری دنیا کی حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام پر. تو انہوں نے حکمت و دانائی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مانگنے لائق چیز مانگی جو مانگی جانی چاہیے تھی. تو یہ بڑی اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے حکمت دانائی کی اور اس کی مانگے جانے کی بڑی تعریف کی. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، لیکن اس بات کو سمجھے گا کون؟ جو عقل والا ہے. اس بات کو سنے گا کون؟ جو عقل سمجھتا ہے، سمجھدار آدمی. جاہل آدمی تو اس کو سمجھے گا ہی نہیں کہ یہ حکمت، کہ یہ ایک طرف حکمت پڑی ہے، ایک طرف 10 کروڑ ڈالر پڑے ہیں، تو آپ کیا اٹھائیں گے؟ کہیں پیسے دے دو، حکمت کی ضروری کوئی نہیں ہے، پیسے نہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ تو بالکل یعنی میں آج کی نسل میں سن رہا ہوں، وہ اپنا کچھ فیلڈ میں پڑھ لکھ لے گئے، ایکسپرٹیز ہے، پیسے، وہ اپنا ایبلٹی ہے، کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب سیکنڈری ان کو ایک اور جاب آفر ہو جاتی ہے جو بالکل الگ فیلڈ کی ہے، آپ کے ایکسپیرینس اور آپ کی کوالٹی سے ہٹ کے، تو وہ اس پیسے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جی یہاں تو مجھے پیسے کمانے میں اس حکمت کا کیا کروں، اس سے روٹی تھوڑی ملتی ہے. تو حکمت و دانائی والے تو فخر و فاقہ ہی کرتے ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یا خرچ کرنے کی منت کر لیتے ہو، اللہ اسے سارے کو جانتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کے لیے مددگار کوئی نہیں. آپ دل میں ایک تہیہ کر لیتے کہ جی میں یہ اپنا مال اس میں سے انفاق فی سبیل اللہ اتنا کروں گا، فلاں کو دوں گا، فلاں کو دوں گا. آپ کی نیت ہوتی ہے، آگے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عطا کرتا ہے تو آپ اس کو دے دیں، اور اگر آپ نے نہیں دیا تو آپ پہ قرض چڑھ گیا، ادھار چڑھ گیا، پھر وہ آپ کو دینا ہے، ورنہ مائنس میں جانا شروع ہو جائے گا کام. تو یہ اب میں اس کو اتنا کھولتا نہیں، اس لیے کہ پھنستا جاتا ہے آدمی، تو آپ اس کو پہلے سن چکے ہیں. بہرحال ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اب میں نے اس بات کو پہلے بھی بڑا گزارش کی ہے کہ اس قرآن کی آیت کو تو بہت سمجھ لینا چاہیے. اگر تم ظاہر کرو اپنی صدقات خیرات تو اچھا ہے، لوگ پروموٹ ہوتے ہیں کہ جی ہاں ہم بھی دیں اللہ کے راستے میں، اور اگر پوشیدہ رکھو صدقات کو اور انہیں فقراء میں بانٹ دیا کرو تو یہ تو بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے کہ اس کو جتایا نہ جائے، اس کو پبلسائز نہ کیا جائے. پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے اس میں.
آپ چپ کر کے تقسیم کریں لوگوں. اب بیچارے برا حال ہے, اب تو بہت ہی برا حال ہے نا. تو روٹی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے. ہم روز رات نکلتے ہیں شام کو تو وہ ایک دو ہوٹل والے ہیں, ایک دو سنار ہیں بیٹھے, وہ بیچارے کمال کے لوگ ہیں بہت بڑے, حالانکہ اتنا کام کسی کا بھی نہیں ہے, لیکن اگر آپ 100-200 آدمی کا کھانا روز پکا رہے ہیں تو ایک بہت بڑی بات ہے. لنگر خانے ہر روڈ کے اوپر ایک ضرور ہے, خوف خدا والے بیٹھے ہیں لوگ. اب 100-150 آدمی کو بٹھانا ہی, ایون اس کی جگہ کے بیٹھنے کا انتظام کرنا, اور اس کے لیے 2 روٹی اس وقت ارینج کرنا ایک بات ہے. کرنے والے کر رہے ہیں تو بیچارے لگے ہوئے ہیں, اور وہ کوئی پبلسٹی, کوئی بورڈ, کوئی سائن, کچھ نہیں لگا ہوا کہیں نہیں. بس مزدور بیچارے کو, غریب آدمی کو پتا ہے یہاں سے روٹی ملتی ہے, وہ چپ کر کے اوپر سیڑھیاں چڑھ جاتے لے آتے ہیں. اب اوپر جگہ تھوڑی کم ہے تو کچھ نیچے کھڑے ہوتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کچھ کام چل رہا ہے. لیکن باقاعدہ کوئی بورڈ یا پبلسٹی یا مسجدوں میں اعلان جیسے وہ نہیں آج کل ہو رہا, کسی چیز کا اعلان کوئی نہیں ہو رہا. تو یہ بڑی خیر, بڑی خیر. تو ایسے ہوتے ہیں ہر علاقے میں, ڈھونڈ لینا چاہیے, دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کسی, آج کل تو روٹی کا مسئلہ ہو چکا ہے. اور آپ دیکھیں روٹی کتنی خطرناک چیز ہے, بھوک کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک جوان جہان آدمی ہو جو مزدوری کرتا ہے, بہت فل گرانڈی جوان آدمی ہے, اور اس کے پاس روٹی نہیں ہے, آخر کتنی بھوک برداشت کر سکتا ہے بھی پردیسی. آپ کو اندازہ ہے پردیس کاٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل کام ہے بھائی جان. پردیس بڑا مشکل ہوتا ہے. دیار غیر جو ہوتا ہے, جو آپ کا وہ ہوم گراؤنڈ نہیں ہے, آپ ویسے ہی بیچارے پریشان ہوتے ہیں, بہت تکلیف میں. آپ کے خرچے 3-4 گنا زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن گھر میں آپ کے خرچے کم ہوتے ہیں. تو خیال کرنا چاہیے, ڈھونڈنا چاہیے, اور خاموشی سے جو ہو. آپ یہ مت کریں کہ جی میرے تو پیسے بہت کم ہیں, تو آپ 10 روپے بھی ہیں تو آپ دے کے فارغ کریں. یہ مت کریں کہ جی یہ اس سے خیر سے کیا ہوگا. اس کے اوپر بھی پورا روایت ہے. ایک صحابی, یہ غزوہ تبوک کی بات ہے, آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ اپنے مال, غزوہ شروع ہو رہا ہے, جنگ شروع ہے, بہت بڑی جنگ تھی. وہ اکٹھا کیا گیا, ڈھیر لگتا جا رہا تھا. آپ کے پاس ایک صحابی کھڑے تھے دور, ان کا جی آپ آئیں. کہ جی میں اصل میں تھوڑا شرمندہ ہوں, میرے پاس بہت کم ہے. کیا ہے کہ جی یہ 2 کھجوریں, اللہ کے رسول نے وہ 2 کھجوریں وہ سب سے اوپر رکھی, سب سے اوپر, کہ یہ سب سے زیادہ میں مانتا ہوں اس کو کہ تیرے پاس بس یہی تھا اور تو سارے کا سارا لے آیا, تو یہ میں سب سے اوپر رکھتا ہوں. تو آپ اس کو کم کو زیادہ بالکل نہ سوچیں کہ جی میں کتنا کروں. جتنا ہو سکے آپ تقسیم کریں, اور یہ مت دیکھیں کہ ضرورت مند تھا نہیں تھا, آپ دے شروع کریں. اب تو ضرورت مند ہے ہی ہے. اب اگر کوئی کہہ رہا ہے نا میرے پاس روٹی نہیں ہے اور مجھے اللہ کے نام پہ دے دو, تو وہ سچ ہی بول رہا ہے, وہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے کرتے تھے ڈرامہ لوگ. باہر وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, صدقے کی برکت سے اللہ تمہارے بعض گناہوں کو مٹا دیتا ہے. سیئاتکم, تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر, جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء, نہیں ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ ان کو سیدھے راستے پر چلانا. ہاں اللہ سیدھے راستے پر چلاتا ہے جسے چاہتا ہے. اس کو بھی میں بتاتا ہوں, پہلے آیت پوری ہو جائے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم, جو تم خرچ کرو گے اپنے مال سے تو اس میں تمہارا اپنا بڑا فائدہ ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ, اور اگر تم خرچ ہی نہیں کرتے سوائے اللہ کے رضا طلبی کے, تو جتنا خرچ کرو گے اپنے مال سے پورا پورا عطا کر دیا جائے گا تمہیں. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون, تم پر ذرا برابر بھی ظلم زیادتی نہیں ہوگی. جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے پورا پورا اس کا حساب دے دیا جائے گا. للفقراء الذین, اچھا اس کو پہلے ڈسکس کر لیں. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کو سیدھی راہ پر چلانا, اللہ کے ذمہ ہے ان کو سیدھی راہ پر چلانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور سچی بات بتائی سیدھی کہ جی یہ سیدھا راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے, لوگوں نے کہا ہمیں تو پہلے سے پتہ ہے یہ بات. آپ نے کیا بتایا؟ کہا بھولا وہ سبق ہی یاد کروا رہا ہوں, عمل نہیں کر رہے, عمل کی بات کر رہا ہوں کہ اب عمل بھی کریں گے. کہ جی عمل تو ہم نہیں کرتے, یہ تو ہمیں پہلے ہم تو اس کے اوپر شاعری لکھی ہوئی ہے. آپ کیا بتا رہے ہیں, ہمیں تو اس سے پہلے سے بہت پتہ ہی ہے. آپ نے قرآن شریف میں اس کا دیکھا ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا اللہ کہاں ہے, اللہ کون ہے, کہ بنایا کس نے زمین آسمان, وہ کہیں گے اللہ نے بنایا. خالق کون ہے, وہ زندگی موت دینے والا کون ہے, اللہ ہے. تو پھر یہ 360 بت کس چیز کے, کہتے ہیں یہ تو الگ ہے نا, ہماری بزنس ہے, ہمارا کام ہے, یہ تو نہیں ہم چھوڑیں گے. ہم جانتے ہیں اچھی طرح, آپ کیا بتا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی ہم جائیں گے. اور تو ہم اللہ کے بہت فیورٹ لوگ ہیں, بڑے محبوب,
اور اس نے اپنے وعدہ کر لیا کہ جی ہمیں کچھ نہیں کہے گا، وہ ہمارے لیے جنت ہی ہے، ہم بڑے لاڈلے ہیں. جیسے ابھی وہ پچھلے ہفتے وہ ویٹیکن سٹی کے پاپ نے اعلان کیا. آپ تو پتہ نہیں، خبریں تو نیک لوگ نہیں سنتے، آپ تو صرف نواز شریف اور عمران خان سنتے. تو انٹرنیشنل نیوز سنیں گے تو آپ کو کمال کی نیوز ملے گی. اس میں پاپ صاحب کہہ رہے ہیں ویٹیکن سٹی کے کہ جی یہ جو گے میریجز اور لیسبین میریجز ہیں یہ دے آر آل چلڈرن آف گاڈ، یہ معصوم لوگ ہیں اور خدا نے ہی ان کو یہ ترغیب دی ہے کہ جی مرد مرد سے شادی کر لے، عورت عورت سے شادی کر لے، کیونکہ یہ اپنی تسکین حاصل کر رہے ہیں. آپ ان کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ بیچارے معصوم لوگ ہیں، انہیں مت کریں. یہ ویٹیکن سٹی کے پاپ نے فتویٰ دے دیا. تو بہرحال یہ ہو جاتا ہے ایسے. نیک لوگوں کی جب بہتات ہو تو پھر سارے ہی ہو جاتے ہیں، اور وہ نیک ایک بھی نہیں ہوتا اس میں. جب عالم فاضل سارے ہو جائیں نا پھر عالم فاضل کوئی نہیں ہوتا. جہاں سارے گدھے اکٹھے ہو جائیں وہاں گدھا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ پرانے لوگوں کی کہاوتیں ہیں اور بالکل سچ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدھی بات فرمائی اور لوگوں نے نہیں مانی تو آپ کو بڑا ملال ہوا کہ یہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، نتیجہ بھی غلط نکلے گا، مانتے کیوں نہیں. آپ اس بات پہ ضرورت سے زیادہ غمگین نہ شروع پریشان. ابھی پچھلے ہفتے میرے ساتھ ہوا ایسے. ہم اسکول میں پیپر لے رہے تھے بچوں کا، تو میں نے تو بڑی ایمانداری سے نا ہمیشہ بچوں کو کہا کہ جی دیکھو نہ میں نے بے ایمانی کی تمہیں پڑھانے میں کبھی. میں یہ بات میں آج تک تو کہہ سکتا ہوں، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جب تک میں نوکری کاروبار کیا ہے میں نے کیا ہے ایمانداری سے. اس میں بے ایمانی نہیں کی، دھوکہ نہیں دیا، حرام نہیں کھایا. اور بچوں کو بھی یہ کہا کہ دیکھو اپنے ساتھ بے ایمانی مت کرنا، دھوکہ مت کرنا، نقل مت کرنا. بس نہیں آتا فیل ہو جاؤ، بہادری کے ساتھ کہو جی نہیں آتا تھا، غلطی کی ہے میں نے، نالائق ہے، وقت ضائع کیا ہے، ہو جاؤ پھر دے دو. لیکن اس میں تربیت ایسی ہو جائے گی تمہاری کہ تم حرام کی طرف، ناجائز کی طرف نہیں جاؤ. ناجائز کی طرف آج چلے گا کہ یہ خیر ہے، ایک دو سوال پوچھ لیے، ایک دو چیٹنگ کر لی، غلط کر لیا، تمہاری فطرت میں حرام آ جائے گا. تم ہمیشہ ہی ٹانکے لگاؤ گے، ہمیشہ نسل خراب ہوگی. اس تربیت کے باوجود ایک دو بچوں نے نقل کی، بڑے بڑے فرے پکڑے گئے ان سے. تو معمولی سی کلاس تھی، اگر وہ فیل بھی ہو جاتے کوئی بات نہیں تھی، ہم پھر بھی ایک دو میں تو فیل ہو تو پاس ہی کر دیتے. پھر ساتھ ہم یعنی چھوٹا سا بچہ ہے نا تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ کو کچھ نہیں آتا پوچھ لو. ایک دو کو تو ہیلپ کرنا پڑتا ہے نا. سارا سال اس نے پڑھ لیا تو ہماری کوشش ہوتی ہے اس کا سال ضائع نہ ہو، چلو اس کو نکالیں گے. اوپن اس کو ایکسس بھی دیا ہوگا، ٹھیک ہے یار کچھ نہیں آتا نا پوچھ لے بھائی، پاس تو ہو ہی جائے گا. ہم نے ایسا پیپر بنایا پاس تو ہونا ہے. اس کے باوجود بچوں نے دو نے نقل کی. مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے اندر سے گھونسا مارا ہے زور سے، کسی نے زور سے مجھے مارا ہے میرے دل کے اوپر. یار یہ تو اثر ہی نہیں ہوا، تو کئی سال بتانے کے بعد رزلٹ نہیں آیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو میں تو کچھ بھی، میری اوقات ہی کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں. لیکن اگر ایسا اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتا ہوگا تو ان کے کیا سینٹیمنٹس ہوں گے. ہاں جی، آپ کا قلب مبارک تو ویسے ہی بہت نرم تھا، بہت ہی زیادہ. ہم تو بڑے پتھر دل ہو گئے اگر وہ ان کی بات کی جائے اور اللہ کی ہدایت کی بات ہو اور ان پہ وحی نازل ہو رہی ہے اور فرشتے آ رہے ہیں اور جنت اور جہنم دکھائی جا رہی ہے، پھر لوگ غلط کر رہے ہیں نافرمانی، تو ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی، سوچنے کی بات ہے. تو آپ اس بات پہ بڑے ملول رہتے کہ میں نے انہیں بڑی سیدھی بات بتائی اور بالکل ٹھیک بتایا. یہ جانتے ہیں میں نے ٹھیک کہا، یہ مجھے پہچانتے ہیں، میں ان میں رہا ہوں. میں نے ان سے پوچھا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں کہا کہ اگر کہیں نا آپ کے پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے دشمن کی تو ہم مان لیں گے کہ اللہ کے رسول نے ٹھیک کہا، محمد عربی نے ٹھیک کہا. آپ اتنے سچے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ، تو انہوں نے کہا یہ بات ہم نہیں مانتے. تو سینٹیمنٹس اللہ کے رسول کے ظاہر ہے بہت دل کو دکھ پہنچتا ہوگا بہت. اس بات پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ ہدایت تو میں نے آپ کے پاس رکھی نہیں، میں خود دے دوں گا جسے چاہوں گا. آپ خود کو اس میں پریشان اور ہلکان نہ کریں. آپ ان کے اوپر وکیل، نگران، نگہبان بنا کے نہیں بھیجے گئے. ان کا فیصلہ ہم کر دیں گے. آپ نے بتا دیا بس ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے بچڑی جبلتیں اور وہ اتنی جلدی نہیں ہوتی. پھر بھی بتایا جی پھر بھی رزلٹ نہیں آیا. ایون یعنی صحیح روایتیں ہیں، صحیح احادیث میں اسلام قبول کر لینے والے کچھ صحابہ کرام نے کچھ ایسے سوال اور کچھ ایسی رعایتیں مانگی اللہ کے رسول سے جس پہ یہی سچویشن دوبارہ پیدا ہو گئی کہ ہدایت تو اثر کر نہیں رہی، ہدایت تو آ نہیں رہی. اس کا مطلب کلمہ تو پڑھ لیا نا. اور جس نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو اور کلمہ پڑھا ہو اور وہ صحابی بھی ہو
تو اس سے تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ یہ بہت اعلیٰ ذات کے لوگ، بہت اعلیٰ، تو وہ ہوتے ہی تھے. لیکن کہیں کوئی ایک آدھ مثال ایسی ملتی ہے کہ انہوں نے کبھی کچھ ایسے سوال کر دیے اور ایسی رعایت مانگ لی جو قرآن شریف میں ذکر ہے، سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے بہت تفصیل سے، کہ یہ جہاد میں جانے سے رعایتیں مانگ رہے ہیں مسلمان، بڑے شد و مد کے ساتھ یہ اللہ اللہ رسول کرتے رہتے ہیں، ہم بڑے ساتھی ہیں. لیکن دیکھو یہ اب جب موقع آیا تو یہ بھاگ رہے ہیں. سورہ توبہ ساری اسی کے اوپر ہے. تو وہاں بہت تکلیف ہوتی ہوگی، دل کو بہت ہوتی ہوگی. تو اس کے اوپر اس طرح سے کچھ آیتیں قرآن شریف میں آپ کو اور ملتی ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، تو ہم تو ہدایت جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. جو تم خرچ کرو گے اپنے مال سے تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، تو تم تو خرچ کرتے ہی نہیں ہو سوائے اللہ کی رضا طلبی کے. یہ مسلمانوں کے لیے ہے، جتنا تم خرچ کرو گے اپنے مال سے پورا اس کا تمہیں بدلہ دے دیا جائے گا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. اب یہ بڑی ضروری آیت ہے. خیرات کا مال، زکوٰۃ کا مال، انفاق فی سبیل اللہ کا مال، یہ تو جو خرچ ہوگا اس میں زیادہ حقدار وہ ہیں ان فقیروں کے لیے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی جو اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں. اب جو ایک کام 10 تدریس کا کرے اللہ کے راستے، قرآن ہے، حدیث ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، اب وہ کاروبار کرنے جائے گا یا لوگوں کے لیے بیٹھے گا کہ جی کوئی پوچھنے آئے تو میں اسے جواب دوں؟ سوچنے کی بات ہے. وہ تو اپنا ایک بیٹھک بنائے گا نا کہ جی میرا کام 10 تدریس کا کام ہے، لوگ آئیں گے پوچھنے کے سوال کو جواب، کسی کی تسلی تشفی، کسی کی بات سنوں گا، کسی کو کچھ حل بتاؤں گا، کسی کا دل کا بوجھ ہی ہلکا ہوگا، کسی کو اللہ رسول کی کوئی بات سناؤں گا، وہ اس کو وہ تھوڑا فریش اپ ہو جائے گا. پتہ چلے جی کوئی ضرورت مند، کوئی دکھی، کوئی پریشان آیا تو پتہ چلے کہ جناب علی مولوی صاحب تو گئے ہوئے ہیں نوکری کرنے، پیسے کمانے ہیں، تو وہ کر نہیں سکتا لانگ ٹرم. حضور سے اتنا، ابو بکر صدیق کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا. آپ کا کاروبار تھا کپڑے کا اور بہت سارے اور تھے، پیسے والے تھے. جب خلیفہ وقت بنے تو لوگوں نے کہا کہ جی اب آپ دکان چلائیں گے یا خلیفہ وقت کی کرسی پہ بیٹھیں گے، لوگوں سے معافلت لیں گے؟ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، جنگیں ہیں، امن ہے، مسائل ہیں، سوال ہے، جواب ہے، قانون ہے، شرع ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، لاکھوں ہزاروں لوگوں کو روز کا ملنا ہے. تو آپ اگر اپنی شاپس پر بیٹھے رہیں گے تو کیسے کام ہو؟ کہا جی ٹھیک ہے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میرا گھر کیسے چلے گا، فیملی ہے، بچے ہیں، کیسے؟ تو آپ نے اپنا وظیفہ مقرر فرمایا، اس میں بہت کم 1 درہم یا 2 درہم آپ نے اس وقت، جس میں آپ کا گھر چل نہیں سکتا تھا، آپ نے کہا لیسٹ جو انکم ہے مزدور کی وہ مجھے بتائی جائے. آپ نے اس سے بھی آدھا اپنے گھر کے لیے رکھا. یہ انہی کا ذکر ہے. ایسے ہی ہستے ہو، یعنی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی مثال دے رہا ہوں، وہ میں ان کو ڈائریکٹ ریلیٹ نہیں کر رہا، میں ایک مثال سنا رہا ہوں. جو لوگ اللہ کی راہ میں روکے گئے ہوں، جن کا کام دین کے کام کرنا ہے، وہ دین کا کام کرے گا یا نوکری کرے گا؟ وہ تو ظاہر ہے نوکری کرے گا تو پھر اس میں حرام حلال کرے گا، وہ اس میں پیسے کمانے کی کوشش کرے گا، وہ اس میں اپنی ضروریات پوری کرے گا، اپنی بچوں کا خرچہ دیکھے گا، یہ تو پھر دنیا داری کرے گا. اب دنیا داری میں اس کا آدھا دن تو نکلے گا، آدھا دن تو باقی آدھا دن وہ آرام کرے گا، تھک گیا ہو تو اللہ کا کام کب کرے گا؟ پھر سو جائے گا، پڑ گیا، کیا کرے گا؟ تو ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام ہوتا ہے بیت المال سے. یہ باقاعدہ بیت المال کی جو ہے نا، میں تفصیل بتائی پہلے آپ کو کہ کس طرح وہ چلتا تھا. اس میں ڈسیبلڈ لوگوں کا حصہ تھا بیت المال میں، بیواؤں کا تھا، یتیموں کا تھا، مساکین کا تھا، وابن السبیل کا تھا. مسافر گاہیں بنائی جائیں گی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ٹریولرز، ان کے کھانے پینے کا انتظام یا پانی یا گھوڑا باندھنے کا انتظام، سائے کا انتظام کیا جائے گا. اور پھر ایسے ہی لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کو آپ مارکیٹ میں نہیں بٹھائیں گے کہ جی آپ اپنے کاروبار الگ کریں، دین کا کام الگ کریں. کر نہیں سکتا ایٹ اے ٹائم، پاسبل نہیں. وہ ساری توجہ پھر کاروبار پہ چلی جائے گی، پیسے کمانے. پیسے کمائے گا تو دین کا کام پھر حرج ہوگا. اب بڑے بڑے لوگوں نے جو بڑی بڑی تصانیف لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، تفاسیر لکھی ہیں قرآن شریف کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پہلے کوئی محنت مزدوری کرتے رہے؟ اور اگر کرتے رہے تو پھر جناب علی کتاب کب لکھتے رہے؟ اس کے لیے تو ریسرچ چاہیے نا.
بڑے بڑے، اب جیسے صحیح بخاری لکھی گئی ہے تو حضرت امام بخاری نے جو یعنی تو بڑے ٹریول کیے ہیں پوری دنیا میں، پیدل بھی اور گدھے پر بھی، اور وہ ایسے بھی بڑی دنیا کے سفر کیے ہیں، پھر ایک ایک حدیث تلاش کی ہے، پھر اس کو تصنیف کیا، مرتب کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی میں تو بھائی جی ڈیوٹی کرنی ہے تو 3 بجے تو بعد میں فری ہونا جی، پھر میں جاؤں گا ایک حدیث سننے، پھر اس کو لکھ کر. ایسا نہیں ہو سکتا. 6 مہینے کا سفر کر کے ایک حدیث سن کے آ رہے ہیں اور اس کی تصدیق ہو رہی ہے، پھر اتھینٹیکیٹ ہو رہا ہے، پھر وہ تصنیف کی جا رہی ہے. 1,00,000 حدیث زبانی یاد تھی انہیں. 1,00,000 حدیث سمجھتے ہیں آپ؟ 1,00,000 حدیث، 1,00,000 باتیں. 1,00,000 باتوں کا مطلب ہے 1,00,000 دن. 1,00,000 دن کتنے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا 1,00,000 دن میری زندگی میں اگر میں نے اسپیئر کیے ہیں تو میری زندگی میں بچا گیا ہے. وہ پرانا تھا ایک، مر گیا وہ اوشو، میں نے کئی بار اس کا ذکر کیا. وہ ایک پنڈت پروہت ٹائپ کا تھا اور وہ پھر بعد میں ایک نیا مذہب بن گیا، عجیب سا کام ہو گیا. تو اوشو کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ 10 سال یہ چپ رہا، بالکل سائلنٹ، اور 10 سال کتابیں پڑھتا رہا. 10 سال بعد یہ آدمی بولا، اور جب بولا تو کنڈا کھولا، پھر تو اس نے ایسی تیسی پھیر دی. 10 سال میں اس نے کہا کہ جی میں نے 1,00,000 کتابیں پڑھی ہیں. 1,00,000 کتابیں. 10 سال میں 1,00,000 کتابیں پڑھے تو آپ کیلکولیٹ کیجئے گا کتنی کتابیں دن کی. کیسے بھی ہو، ایک کرنے والے کرتے ہیں. بہرحال یہ کام وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، وہ اس نے پڑھی تھی، اس کی لائبریری میں سے ملی وہ کتابیں. تو بہرحال میں ویسے ہی ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب آپ کسی مشن پہ لگتے ہیں، کسی دین کے کام پہ لگتے ہیں، آپ نے ترویج کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، تو آپ کو فوکس پورا ایک کام پہ رکھنا ہوتا ہے. وہ پیسے نہیں کما سکتا تو انہیں فرصت نہیں ملتی کہ روزی کمائیں. چلنے پھرنے کی زمین میں وہ نہیں کر سکتے ایسے. لیکن ناواقف آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ انہوں پیسے کی لوڑ ہی کوئی نہیں، ایسے خرچے ہی کوئی نہیں، روٹی نہیں کھانا. تو ایسا نہیں ہے، ان کے بھی خرچے ہیں. بوجہ اس کے سوال نہ کرنے کے بیوقوف آدمی سمجھے گا اس کے خرچے ہی کوئی نہیں. تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پہچانتے ہیں ایسے لوگوں کو ان کے چہروں سے، بسیماہم. آپ تو چہرہ دیکھیں گے پہچان لیں گے کہ بھائی یہ ہے ضرورت مند، لیکن یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کچھ کمائے. یہ ہیں لا یسألون الناس الحافا، لپٹ کر نہیں مانگتے کہ میرے بڑے حالات خراب ہیں، کوئی تھوڑی جی مدد ہو جائے بھائی جی. الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. جو کچھ تم خیر سے خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. تو یہ اس سبق کو ہم نے تھوڑا سا وہ کرنا تھا دوبارہ ریوائز، اس وجہ سے اس کی ویڈیو غائب ہو گئی تھی.